بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے آج جس بات کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اس میں میں نے اللہ رب العالمین کے کلام اللہ سے چھوٹی چھوٹی آیات جو پڑھی ہیں وہ ہمارے ایمان کی بیسک باتیں ہیں، کیونکہ خالق و مالک نے جو ہمیں حکم دیا ہے عبادت کا کہ یا ایھا الناس، اب یہ دیکھیں کہ یہ بات پورے کے پورے انسانوں کے لیے ہے، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے یہ بات ہے۔ کلام اللہ کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں سے بھی خطاب کرتے ہیں، مشرکین سے بھی خطاب کرتے ہیں، کافروں سے بھی خطاب کرتے ہیں، منافقین سے بھی خطاب کرتے ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں کلہم انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بیسک بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، اس لیے میری عبادت کرو کہ میں نے تم میں پیدا کیا ہے، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا۔ تو بات کو دیکھیں کہ عبادت مین بندگی، اطاعت، فرما برداری، پرستش، پوجا اور حکم کا ماننا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان کا خالق و مالک بھی وہی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دنیا کے اندر انسان کی ارتقاء کا جو نظریہ، ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو چلتا ہے، یہ اس کی کلہم نفی کر رہا ہے کہ انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا، یعنی یہ کلہم اس نظریہ انسان کی جو ڈارون کے نظریے میں بتایا گیا تھا کہ بندر کی جدید ترین نسل پھر انسان بنا، اس کو کلہم اس کی نفی کرتے ہوئے، اور ویسے بھی وہ ایک غلط قسم کا نظریہ تھا۔ اللہ نے یہاں پر یہ فرما کر کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تو ہماری پیدائش کا سلسلہ کلہم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے
شروع میں ہی بتا دیا، فرما دیا کہ میں نے اسے زمین کے لیے ایک خلیفہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں کو، ساری کائنات کو، جنات کو، ارض و سماوات کو، سب کو بتا دیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب انسان خلیفۃ اللہ ہے اور اس پر اللہ کی بندگی کرنا فرض ہے، اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر یہ کلمہ وہ نہیں پڑھے گا تو وہ فرض سے بغاوت کر رہا ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہوگا، پھر وہ کافر بن جائے گا، پھر وہ مشرک بن جائے گا۔ یہ بات اللہ نے بندگی کی۔ پھر ایک جگہ پہ اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر ایک جگہ پر اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ دیکھیں، یہ اب آ گیا اقامت دین کہ ہم نے بھیجا ہے تمہیں۔ اب بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، عبادت کا مغز جو ہے وہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے اور اللہ کے دین کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ کا دین قائم ہوگا تو ہم رہیں گے، اللہ کا دین کھڑا ہوگا تو ہماری زندگیوں میں امن آئے گا۔ اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا تو کفر جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ جب کفر پھیلے گا تو وہ اپنی تہذیب و تمدن کو لے آئے گا، پھر کفر کی تہذیب و تمدن میں نہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو، نہ آپ سکون پا سکتے ہو، نہ آپ اپنی نسلوں کو ایمان کے دائرے میں پرورش دے سکتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج یورپ گئے ہوئے لوگ اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے اس کلچر سے ہر وقت اسی سوچوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیسے ہم پاکستان واپس جائیں۔ جب ان کی بچیاں جوان ہونے لگتی ہیں وہ فوراً کوشش کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی طرف چلے جائیں۔ کیوں؟ جہاں دین اسلام ہوگا، جہاں پر بھی اسلام کا نظام ہوگا، وہاں پر فلاح انسانیت مکمل ہوتی ہے، وہاں پر سکون اور امن آتا ہے، وہاں پر خوشحالی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم نماز، قرآن اور حج تک کی اپنے آپ کو پابند رکھو اور اللہ کا دین اجڑتا رہے، اللہ کے دین کے خلاف نظام بنتے رہیں، اللہ کے دین کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، اللہ کے دین کی تہذیب و تمدن نہ ہو اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے زمین اللہ کی ہو اور اس زمین کی خلافت جو ہو وہ کفر کی ہو، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ اقامت دین کا کام جو ہے یہ لازم ہو رہا ہے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو گے۔ اب نیکی کا حکم یہ اقامت دین ہے۔
ونہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہوگے۔ یہ دین اسلام کے خلاف، نظاموں کے خلاف یہ سب سے بڑا کارآمد فارمولہ یہی ہے کہ جہاں پر برائی دیکھیں اس کو طاقت کے ذریعے روکیں۔ یہ مرد مومن کی نشانی ہے کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے سامنے فحاشی بھی ہو، بے حیائی بھی ہو، اور وہاں پر اسلام کے دین کے نظام کے خلاف عمل ہو رہا ہو اور وہ بذات خود خاموش ہو کر کھڑا رہے۔ اٹ مینز اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو جو ہے وہ ہر حالت میں کوشش کریں، چینج کریں، نظام کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ہم ایک قوت بن کر سودی نظام کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے متبادل دیگر کفر والی تہذیبوں کے خلاف ہم اپنے سارے سسٹم کو اسی سسٹم کی طرف لے جائیں جو نظام حکومت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو نظام حکومت خلفائے راشدین کا تھا، کیونکہ پاکستان کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا اور قائد اعظم کے الفاظ بھی یہی تھے کہ میں نے پاکستان کو بنا دیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام تھا، میں اس کو اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اس میں اللہ کے رسول کی روحانی فیض کا دخل ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا روحانی فیض نہ ہوتا پاکستان نہ بنتا۔ اب پاکستان بن گیا اور اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا۔ اب قائد اعظم نے مرتے وقت بھی زیارت کے اندر جب ان کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا، میں نے پاکستان کو بنا کے دیا ہے، اس میں معدنیات بھی ہیں، اس میں اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اب پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ خلفائے راشدین کے نظام کو لے آئیں۔ میرے بھائی معزز سامعین، ہم پر اب یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اقامت دین کے کام کو اجاگر کریں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، تسبیحات کی طرف، عبادات کی طرف، تبلیغ کی طرف کافی ہمارے لاکھوں دوست و احباب جو ہے وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن تسبیحات سے، نمازوں سے، روزوں سے یا دیگر جو عوامل، انفرادی عوامل ہیں، ان سے اقامت دین کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اقامت دین کا کام اس وقت ہی ہوگا جب ہمارے اندر ایک بہادر دلیر مومن کی شخصیت اجاگر ہوگی اور ہم اپنے سارے نظاموں کو لے کر پاکستان کے اندر موجودہ نظاموں کے خلاف ہم اپنی طرف سے ایک کوشش کر کے، ایک گروپ بنا کے، ایک جماعت بنا کر ہم پرامن طریقے پر اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی آواز کو بلند کر کے ہم گورنمنٹ کو، ہم لوگوں کو اپنا یہ مقصد اقامت دین بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہم نے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کا مقصد ہی یہی تھا، پاکستان کی جڑ، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی تھی، اس لیے ہر حالت میں
پاکستان کو نظام کو خلفائے راشدین کے نظام کی طرح بنایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ خوشخبری بھی ہے، اللہ کے رسول کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ ایک دن کلہم دنیا کے اوپر پورا کا پورا دین جو ہے وہ اجاگر ہوگا، اسی طرح سے روشن ہوگا جس طرح سے پہلے روشن ہوگا۔ تو ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی قوت، ہم اپنی توانائیاں، ہم اپنی کوششیں اقامت دین کے لیے وقف کریں اور پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے لیے کوشش کریں۔ جس وقت پاکستان میں نفاذ اسلام ہو گیا، ارد گرد کی تمام عرب ممالک، ارد گرد کی تمام اسلامی ریاستیں خود بخود پاکستان کی طرف رجوع کریں گی اور پاکستان ایک سپر پاور بن جائے گا اور اقامت دین کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی سلطنت کو، اسی نظام کو، اسی دور کو ہم دیگر ممالک کی طرف، ان کی طرف بھی ہم پھر اس کو دکھا کر، اس کو چلا کر ان کو بھی ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ اور پھر میرے پیارے محبوب، ختم الانبیاء، سرکار الانبیاء کی یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوگی کہ قیامت سے پہلے پوری کی پوری دنیا پر اسلام جو ہے وہ روشن ہوگا، اسلام کا دین بلند ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔